بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی بھی ڈر ڈائجسٹ سے لی گئی ہے۔ اس کہانی کے راوی ایک ریٹائرڈ صوبیدار ارشاد حسین ہے۔ موصوف کی عمر اس وقت 80-85 سال کے لگ بھگ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بیتے ایک مافوق الفطرت واقعہ یوں سنایا۔ 1941 میں جالندھر شہر میں فوجی بھرتی کے لیے کیمپ لگایا گیا۔ اس زمانے میں ٹانگے پر پھر کر فوجی بھرتی کے لیے اعلان کیا جاتا تھا۔ فوجی بھرتی کی خبر جب ہمارے گاؤں میں موجود لوگوں کو ملی تو اس پکے اور باعزت روزگار کے لیے جوگ در جوگ لوگ بھرتی کے لیے کیمپ جالندھر چھاؤنی میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ میرے والد صاحب نے بھی مجھے فوج میں بھرتی کے لیے کہا تو میں بھی جالندھر پہنچ گیا۔ انٹرویو دینے والے تمام نوجوانوں کو بھرتی کر لیا گیا۔ میرے ساتھ بھرتی ہونے والوں میں میرے گاؤں کا ایک نوجوان سلمان بھی تھا۔ وہ انتہائی شریف، نمازی اور شرمیلا سا تھا۔ سلمان کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ ایک تو وہ مسلمان تھا اور دوسرا اس کا تعلق میرے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں سے تھا۔ بھرتی ہونے کے بعد سلیکشن بورڈ کے احکامات کے مطابق ہمیں فوجی ٹریننگ قصور کے سامنے والے علاقے میں دی جائے گی، لہٰذا ہم نئے بھرتی شدہ نوجوانوں کو احکام کے مطابق پہنچا دیا گیا۔ ہم جب ٹریننگ سینٹر پہنچے تو اس جگہ سلمان بھی موجود تھا۔ بیرک میں موجود ایک نارائن نامی ریکروٹ تھا، اس سے میری بڑی اچھی دوستی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق میرے ضلع سے تھا۔ نارائن اخلاق، عادات و اطوار کا بہت اچھا تھا۔ رات کو ہم جب بیرک میں دن کی ٹریننگ کے بعد اکٹھے ہوتے تو آپس میں خوب ہنسی مذاق کیا کرتے۔ وہاں سلمان بھی اپنی اوک پٹانگ کی باتیں کیا کرتا۔ اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ سلمان خود ہی برکی مارتا اور خود ہی مرکز مذاق بن جاتا۔ میں اسے تنہائی میں سمجھاتا کہ وہ محفل میں اوٹ پٹانگ باتیں نہ کیا کرے۔ ایک دن سلمان مجھ سے ناراض ہو کر مجھ سے کہنے لگا، ارشاد، آپ خواہ مخواہ محفل میں بات کرنے سے ٹوکتے ہیں مجھے۔ اس کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی تھی۔ وہ مجھ سے اب کھینچا کھینچا رہنے لگا۔ بیرک میں موجود ایک ہندو نوجوان تھا، اس کا نام جگدیش تھا۔ وہ ایک خاموش طبع، کتابوں کا کیڑا قسم کا نوجوان، ہمیشہ الگ تھلگ رہتا۔ بیرک کے اور لڑکوں نے اس کا نام خوشکا رکھا تھا۔ اس کی اور سلمان کی دوستی بہت جم گئی۔ وہ بیرک میں اکٹھے نظر آتے۔ بیرک میں یہ بات محسوس کی جا رہی تھی کہ دونوں آپس میں بیٹھے ایک کونے میں نہ جانے کیا خسر پسر کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اب کوئی اپنے پاس نہیں بلاتا اور نہ ہی وہ دونوں ہمارے درمیان آ کر ہماری محفل جوائن کرتے۔ ایک دن گوپال نے مجھ سے کہا، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیسا کالا؟ اس پر گوپال نے کہا کہ میں نے جگدیش کے ہاتھ میں ایک خون کی بڑی شیشی دیکھی ہے۔ کیسی شیشی؟ میں نے اس سے تجسس کے مارے پوچھا تو گوپال نے کہا کہ جگدیش کے ہاتھ میں ایک خون کی ایسی شیشی تھی جس میں اکثر حکیم یا ڈاکٹر دوائی ڈال کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، یہ تمہارا وہم ہوگا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ گوپال ایک شرارتی اور اس سے دشمنی رکھنے والا انسان تھا، لہذا ہو سکتا ہے یہ مجھے اس کے خلاف بھڑکا رہا ہو، اس لیے میں نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی۔ چند روز بعد گوپال نے یہ بھی بتایا کہ جگدیش کی حرکات و سکنات بڑی مشکوک ہیں، وہ آئے دن خون کی ایک نئی شیشی لاتا ہے۔ مجھے پہلی بار تشویش ہوئی۔ میں نے سلمان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم جگدیش کے ساتھ رہ کر کیا حرکات و سکنات کر رہے ہو اور یہ خون کی شیشی کا کیا معاملہ ہے؟ یہ سن کر اس نے جواب دیا کہ جگدیش نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے پورے جسم پر دائمی کالی چنبل ہے، اس کے لیے ایک حکیم نے اسے کوے کا خون اپنے جسم پر مالش کرنے کو کہا ہے۔ میں نے یہ بات جب بیرک میں موجود دیگر ریکروٹوں کو بتائی کہ سلمان تو خون کی ان شیشوں کے بارے میں یوں بتاتا ہے۔ یہ سن کر گوپال نے کہا، سلمان بکواس کرتا ہے۔ میرے والد کو برسوں کالے چنبل کا مرض لاحق رہا، اسے تو کبھی حکیم یا ڈاکٹر نے اس قسم کا کراہیت انگیز علاج نہیں بتایا۔ ارشاد حسین، ہمیں اس پراسرار شیشوں کے بارے میں بذات خود جگدیش سے تحقیق کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، تمہاری باتوں میں وزن تو ہے۔ گوپال نے سینہ پھیلا کر کہا کہ میں جگدیش کو بلا کر اس پراسرار خونی شیشوں کے بارے میں پتہ کرتا ہوں، تم سارے چپ رہنا۔ نارائن نے جگدیش کو بڑے اکھڑے اکھڑے لہجے میں آواز دے کر بلایا اور اس سے سختی سے پوچھا کہ یہ تو کیا آئے دن خون کی شیشی لاتا ہے؟ جگدیش نے افسردہ سا منہ بنا کر کہا، مجھے بچپن سے کالی چنبل کی پراسرار بیماری لاحق ہے۔ مجھے ایک حکیم نے اس بیماری کے علاج کے لیے کالے کووں کا تازہ خون ملنے کو کہا ہے۔ تو پاگل ہے یا تیرا حکیم پاگل ہے جس نے تجھے ایسا بیکار کراہیت انگیز علاج بتایا ہے؟ بند کر اس بکواس کو اور چپ چاپ رہ، گوپال بولا۔ جگدیش کچھ نہ بولا اور چپ کر کے اپنے بستر پر واپس چلا گیا، جبکہ سلمان اس کے پیچھے ہو لیا۔ مجھے تو اب بھی جگدیش کی باتوں پر یقین نہیں ہے، گوپال نے کہا۔ جگدیش بڑا چلاک اور گھنورا قسم کا انسان ہے۔ ارشاد حسین، تم سلمان کو سمجھاؤ
کہ وہ اس کے قریب زیادہ نہ رہے۔ سلمان کو میں نے اپنے پاس بلا کر سمجھایا کہ جگدیش کی حرکات و سکنات بڑی عجیب و غریب ہیں، تم اس سے بچ کر رہنا۔ سلمان نے میری بات سن کر برا منہ بناتے ہوئے مجھ پر چڑھائی کر دی کہ آپ میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ میں نے بڑے پیار سے سمجھایا، جگدیش بہت پراسرار حرکت کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ذات سے تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ سلمان غصے سے اٹھا اور جگدیش کے پاس چلا گیا۔ وہاں دونوں آپس میں معمول کے مطابق گسر پسر کرتے رہے۔ گوپال نے ہم سب کو مشورہ دیا کہ صبح کیپٹن سورم، جو بیرک کے انچارج تھے، کو جگدیش کی شکایت کریں گے۔ ان سب پر سب متفق ہو گئے۔ رات کو ہم سارے ریکروٹ معمول کے مطابق سوئے تھے۔ صبح جب ہم سارے ریکروٹ جاگے تو سلمان اور جگدیش کے بستر خالی تھے، وہ دونوں موجود نہ تھے۔ فوری طور پر ان کی غیر موجودگی کا نوٹس لے لیا گیا۔ کیپٹن سورم نے فوری حاضری کا حکم دیا۔ حاضری کے موقع پر سارے ریکروٹ موجود تھے، لیکن سلمان اور جگدیش غائب تھے۔ کیپٹن سورم نے پہلے انہیں بیرک کے ارد گرد ڈھونڈا، پھر باتھ روم اور ڈائننگ ہال وغیرہ میں۔ دونوں کہاں دفع ہو گئے؟ کیپٹن سورم نے غصے سے اپنے ہونٹ دباتے ہوئے کہا، مجھے وہ دونوں اگر مل گئے تو میں یقیناً ان کا کورٹ مارشل کر دوں گا۔ یہ کیسے بلا اجازت بیرک چھوڑ گئے؟ اور ویسے بھی بیرک کے آگے تقریباً 7 میل تک چاروں جانب پھیلا ہوا خطرناک جنگل موجود ہے، وہاں جانا فوجی قانون کے مطابق سخت منع ہے۔ کیپٹن سورم نے فوری طور پر سب ریکروٹوں سے کہا، مجھے مشورہ دیں اور بتائیں ان کے مطابق کہ یہ دونوں کہاں جا سکتے ہیں، مجھے تو ان پر جاسوسی کرنے کا شبہ ہوتا ہے۔ وہاں موجود سب نے اپنی اپنی رائے دی، کوئی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ بالآخر بیرک کے ایک ریکروٹ، جو کہ سلمان کا پڑوسی تھا، اس نے کہا کہ میں نے رات کے تیسرے پہر یہ دیکھا تھا کہ جگدیش اپنے بستر کے نیچے پڑے ٹرنک میں سے کچھ چیزیں نکال رہا تھا۔ کیپٹن سورم نے فوری طور پر اس کے ٹرنک کا تالا توڑنے کا حکم دیا۔ ٹرنک کا تالا توڑنے پر اس کے اندر سے جگدیش کے زیر استعمال چند چیزوں کے ساتھ 2-3 ہندی زبان میں جن کو قابو کرنے والی جادوئی کتابیں نکلی، اور ایک موٹی سی کتاب ایسی نکلی جس پر کچھ خاص صفحات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ٹرنک کو اچھی طرح کھنگالا گیا تو اس کی ایک جانب خون کی ایک شیشی موجود تھی جس میں سے خون رس رہا تھا۔ اس کے ارد گرد خاکی لفافہ لپٹا ہوا تھا۔ کیپٹن سورم نے نارائن سے کہا، اس نشان زدہ صفحوں کو غور سے پڑھو۔ تو نارائن نے پڑھنا شروع کیا۔ بہتل جن کو قابو کرنے کے لیے اس کی خوراک 9 پرندوں اور ایک انسان کے خون پر مشتمل ہوتی ہے۔ دائرے کے اندر خون چھڑکنے کا بھی ذکر تھا۔ اس کے ساتھ ان صفحات میں لکھا تھا کہ یہ عمل کسی ویرانے میں انتہائی خاموشی سے کیا جائے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کوئی جاسوسی سے جڑا معاملہ نہیں ہے، میں غلط تھا، سورم نے کہا۔ پھر نارائن بولا، جگدیش لازماً سلمان کو بیوقوف بنا کر اسے اپنے عمل کی انجام دہی کے لیے لے گیا ہوگا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیپٹن سورم کچھ لمحے پریشانی کے عالم میں اس طرح ٹہلتا رہا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ یہ بہت خطرناک جنگل ہے، پورے 7 میل چوڑائی میں پھیلا ہوا ہے، ان دونوں کو کہاں اور کیسے تلاش کیا جائے؟ کیپٹن سورم بڑبڑایا، سر وہ نہ صرف میرے گاؤں کے ساتھ کے علاقے کا ہے بلکہ اس کے نانا نے مجھے اس کے بارے میں خصوصی تاکید کی تھی کہ اس کا خیال رکھنا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ سر آپ کے پاس اس جنگل کا نقشہ تو ہوگا؟ سب موجود ہے، لیکن میرے پاس جو نقشہ موجود ہے وہ 7 میل کے علاقے کو کور کرتا ہے۔ ہم انہیں کہاں تلاش کریں گے؟ تم بتاؤ، اس بیرک کے ریکروٹوں کو میں کہاں بھیجوں؟ ایک ریکروٹ نے کہا، ہمیں تو دور جنگل سے خونخوار جانوروں کی آوازیں آتی ہیں، لہٰذا ہم انہیں تلاش کرنے نہیں جائیں گے۔ کیپٹن سورم نے کہا، میں اگر تمہیں آرڈر دوں تو تمہیں ان دونوں کو تلاش کرنا پڑے گا۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ ہم کیوں خونخوار جانوروں کی خوراک بننے خطرناک جنگل میں جائیں؟ بیرک کے ریکروٹوں نے ایک زبان ہو کر بغاوتی رویہ اختیار کر لیا تھا۔ اس نے بیرک کے تمام ریکروٹوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتے ہوئے کہا، ساتھیو، تمہارا یہ کہنا اپنی جگہ صحیح ہے کہ ٹریننگ سینٹر کے سامنے والا وسیع جنگل بہت خطرناک ہے اور وہاں جانا کوئی اماں جی کا کھیل نہیں، لیکن ان مسائل کے باوجود ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ سلمان اور جگدیش ہمارے ساتھی ہیں۔ ان کو تلاش کرنا ہمارا اخلاقی اور قانونی فرض ہے، لہٰذا میں تم سے اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ ان دونوں کو تلاش کرنے کے لیے وہاں کم از کم 2 ٹیمیں جانی چاہیے اور ہر ٹیم میں کم از کم 5 نوجوان ہوں۔ اس جنگل میں جانے سے تقریباً سب نے انکار کر دیا۔ کیپٹن سورم نے بمشکل 2 ٹیمیں بنائی، اس میں 4 جوان تھے۔ اس نے ان ٹیموں کو A B قرار دیا۔ میں B ٹیم میں تھا۔ اس ٹیم میں میرے علاوہ نارائن، گوپال اور ایک نوجوان تھا۔ نقشے کی کاپی کیونکہ ایک تھی، اس لیے کیپٹن سورم نے ہمیں اچھی طرح سمجھایا۔ مجھے B ٹیم کا لیڈر بنا دیا گیا تھا۔ کیپٹن نے دونوں ٹیموں کو کہا، تم لوگوں کو میں اس جنگل کے صرف 4 میل اندر جانے کی اجازت دیتا ہوں، اور ہاں، جب تم محسوس کرو کہ تم لوگ زیادہ ہی خطرے میں ہو تو بے شک تم واپس آ جانا۔
ہم نے اپنا سفر جنگل کی طرف شروع کیا۔ ہماری حالت یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی نہ جانتا تھا کہ آگے کیا ہے۔ ہم سارے بڑے پھونک پھونک کر اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا رہے تھے۔ ہم جو اپنی مخصوص رفتار سے آگے جنگل کی جانب بڑھ رہے تھے، راستے مزید خطرناک ہوتے گئے۔ لگتا ہے ہم پہلے افراد ہیں جو اس جنگل میں آئے ہیں، نارائن نے مجھ سے پیچھے آتے ہوئے کہا۔ بہرحال ہم شام ڈھلنے تک جنگل کے 4 میل کے اندر ہی گھس پائے تھے کہ ہمارے چوتھے ساتھی سنیل کو ایک خونخوار چیتا نما جانور نے دبوچ لیا۔ گوپال اور اس کے پیچھے چلتے نارائن نے بڑی سرعت انگیزی سے ان پر فائر کیا۔ چیتے نے اپنی گرفت سنیل پر سے چھوڑ دی، لیکن سنیل شدید زخمی ہو چکا تھا۔ وہ اتنی تکلیف میں تھا کہ اس نے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے بھگوان کے واسطے گولی مار دو۔ نارائن نے مجھ سے کہا، ارشاد حسین، ان دونوں کا کھوج چھوڑ دو، سنیل مر رہا ہے، اس سے ہمیں فوری طور پر بیرے لے کر جانا چاہیے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ بچ جائے گا کہ نہیں۔ میں نے حالات واقعات کا جائزہ لے کر بیرک واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ ہم سنیل کو ڈنڈا ڈولی ڈال کر اٹھاتے ہیں۔ ابھی ہمیں چند منٹ ہوئے تھے سنیل کو اٹھائے ہوئے کہ اچانک نارائن نے ہمیں آواز دی، وہ دیکھو سامنے۔ میں نے اور گوپال نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہاں واقعی تقریباً 200 گز کے فاصلے پر سلمان اور جگدیش دونوں موجود تھے۔ ہم نے وقتی طور پر سنیل کو زمین پر رکھا۔ نارائن نے کہا، اپنا سر نیچے کر کے لیٹ جاؤ تاکہ انہیں ہماری آمد کا علم نہ ہو۔ ہماری نگاہوں کے سامنے منظر یہ تھا کہ سلمان پیٹ کے بل اوندھا پڑا ہوا تھا، جبکہ جگدیش سلمان کے سامنے جھکے ہوئے سے انداز میں تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سلمان کے سامنے والی جگہ پر بہت چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ جگدیش اپنے ہاتھ میں پکڑی کسی چیز کو زور زور سے زمین پر چھڑک رہا تھا۔ نارائن نے کہا، یہ یقیناً بوتل میں موجود خون کو زمین پر پھینک رہا ہے۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یہ دونوں ہم سے کافی فاصلے پر تھے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری موجودگی کو بھانپ کر بھاگ جائیں۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح انہیں دبوچ کر پکڑنا چاہیے۔ اس کے لیے کم از کم 4 افراد ہونے چاہیے۔ فوجی نقطہ نگاہ سے ایک بندے کو قابو کرنے کے لیے 2 افراد ہونے ضروری ہیں۔ ہم 3 تھے، جبکہ ہمارا چوتھا ساتھی شدید زخمی تھا۔ اب نئی مشکل یہ تھی کہ ان دونوں کو قابو کرنے کے لیے فوری طور پر کوئی تدبیر کرنی تھی، اور یہ کہ اپنے زخمی ساتھی کو کسی محفوظ جگہ پر کیسے چھوڑا جائے۔ نارائن نے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ اگرچہ ہمارے پاس پستول موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جگدیش کے پاس بھی کوئی ہتھیار ہو۔ گوپال نے اس موقع پر بہت اچھا مشورہ دیا کہ ادھر جا کر قریب سے ان کو پکڑا جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی پوزیشن سے کم از کم 2 فلنگ کا فاصلہ طے کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ زخمی سنیل کو اکیلا چھوڑنا بھی ہماری مجبوری بن گئی۔ ہم تینوں نے اس سے ہٹ کر اس کے بارے میں باہمی مشورہ کیا، اور تینوں اس فیصلے پر متفق ہوئے کہ سنیل کو عارضی طور پر چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے سنیل کو تسلی دی اور کہا، جگدیش اور سلمان کو پکڑنا لازمی ہے، تم ہمارا انتظار کرنا، چاہے جتنی دیر لگ جائے۔ وہ مر رہا تھا، لیکن اس نے انتہائی کرم میں مسکرا کر کہا، بھگوان تمہارے مشن میں مدد کرے۔ ہم تینوں ساتھیوں نے اسے گلے سے لگا لیا، لہٰذا ہم تینوں نے فوجی حکمت عملی کے تحت اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو ان کے قریب کیا، اور اتنا قریب کیا کہ ہم انہیں چھپ کر بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ ہم گھنی جھاڑیوں میں اب چھپے ہوئے تھے۔ اب ہماری نظروں کے سامنے یہ منظر تھا کہ سلمان بے سود پڑا ہوا تھا، جبکہ جگدیش اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اور خاموشی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ میں نے گوپال اور نارائن کو اشارہ کیا کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، لہٰذا فوری طور پر اس پر جھپٹا جائے۔ میں نے ایکشن کی سیٹی ماری۔ ہم تینوں برق رفتاری سے اس کی جانب لپکے۔ میں تو سلمان کے پاس گیا، جبکہ نارائن اور گوپال نے جگدیش کو دبوچا۔ مجھے ایسا لگا جیسے سلمان مر گیا ہے، وہ بے سود پڑا ہوا تھا۔ وہاں دلچسپ اور عجیب بات یہ تھی کہ جب نارائن اور گوپال نے اسے دبوچا ہوا تھا تو وہ اس کے جسم کو صحیح طریقے سے قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ جگدیش کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ میں نے چلا کر کہا، اسے نیچے گراؤ، تو نارائن نے کہا، اس کا جسم لکڑی کے مانند ٹھوس ہو چکا ہے، اس کے پاؤں انتہائی مضبوطی سے نہ جانے کیسے جمے ہوئے ہیں، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا، اس کے پاؤں میں گولی مارو۔ نارائن نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی پستول کا فائر اس کی ٹانگ پر کر دیا۔ جگدیش نے اپنی آنکھوں کو بڑے اطمینان سے کھولا اور ایک زوردار مکہ نارائن کے منہ پر مارا۔ نارائن کسی فٹ بال کی مانند گھومتا ہوا دور جا گرا۔ میں نے پھر گوپال کو کہا، تم کچھ کرو۔ گوپال نے جھنجھلا کر کہا، پستول جب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو میں کیسے اسے پہچان سکتا ہوں؟ جگدیش کی آنکھوں کے ڈیلے اب پوری طرح دہشت ناک ہو گئے تھے۔ ان کو بغور دیکھنے کا ہم میں حوصلہ نہیں تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں بھی اپنے دیگر دونوں ساتھیوں کی طرح اپنا حوصلہ چھوڑ بیٹھا تھا۔ جگدیش نے ایک زوردار لات میری کمر پر ماری
اور بڑے اطمینان سے مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ارشاد، میں جو چاہتا تھا وہ میں نے سلمان کو بیوقوف بنا کر حاصل کر لیا، لیکن میں اس کے دل کی خواہش ضرور پوری کروں گا جس کا اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا۔ کیسی خواہش؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بڑی ڈٹائی اور اطمینان سے بھاری آواز میں بولا، اب تو خود ہی دم توڑتے ہوئے سلمان سے پوچھ لے۔ اور یہ بول کر وہ گھنی جھاڑیوں میں برق رفتاری سے غائب ہو گیا، لیکن جاتے جاتے ایک زوردار مکہ نارائن کے سر پر مار گیا۔ نارائن کے آنکھوں کے ڈیلے اس کی موت کی وجہ سے باہر نکل آئے۔ میں نارائن کی جانب لپکا، لیکن نارائن مر چکا تھا۔ بدحواسی کے عالم میں گوپال نے چلا کر کہا، بھگوان کے واسطے ارشاد، یہاں سے بھاگو۔ میں بھی اس حالت میں پریشان ضرور ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے اعصاب کو بکھرنے نہیں دیا۔ اپنی ہمت کو یکجا کر کے سلمان کی طرف پلٹا تو میں نے دیکھا سلمان اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنی ذرا سی آنکھیں کھولی تو مجھے اس کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ میں نے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں واپس بیرک لے کر جاؤں گا۔ سلمان نے آہستہ آہستہ لبوں کو جنبش دیتے ہوئے کہا، ارشاد بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ آپ صحیح کہتے تھے، جگدیش ایک چالاک، مکار، دغا باز شخص ہے۔ اس نے مجھے میرے مستقبل کے بارے میں سب باغ دکھا کر کہا تھا کہ تیرے گھر کے مالی حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، تو بس میرے ساتھ اس ویران جگہ آ کر وہ کر جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے اپنے مطلوبہ جن کو قابو کرنے کے لیے میرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا ہے۔ کاش میں تمہاری اور اپنے ساتھیوں کی بات مان جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دم توڑ دیا۔ میں اس سے لپٹ کر پاگلوں کی طرح رونے لگا۔ ادھر گوپال کی دماغی کیفیت بھی غیر ہو گئی تھی۔ ہماری نظروں کے سامنے سلمان اور اس سے کچھ فاصلے پر نارائن کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں رونے کے بعد کافی دیر تک وہاں سکتے اور پریشانی کے عالم میں بیٹھے رہے۔ جب روتے روتے کچھ صبر آیا تو میں نے گوپال سے کہا، جو ہونا تو وہ ہو گیا۔ جگدیش نے جو کام بیوقوف بنا کر سلمان سے لینا تھا اس نے لے لیا۔ گوپال کے ہوش بھی ٹھکانے آ گئے تھے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اب ہم اس وحشت زدہ گھنے جنگل میں دو ہی زندہ بچے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد شام کے سائے مزید گہرے ہوں گے، لہذا ہمیں فوری طور پر سنیل کے پاس جانا چاہیے اور پھر ہم واپس بیرک کی جانب جائیں گے۔ شاید وہ زندہ ہو۔ مشکل ہے، میرے منہ سے نکلا۔ ہم دونوں نے ان دونوں کی لاشوں کو اسی میدان میں جو کی تو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں اور گوپال جب سنیل کے پاس آئے تو وہ مکمل طور پر نقاہت اور زخموں کی وجہ سے بے ہوش تھا، جبکہ میں سمجھا کہ سنیل مر چکا ہے۔ مگر گوپال نے اس کے بے ہوش جسم کو اچھی طرح ٹٹولتے ہوئے کہا، ارشاد بھائی، مجھے شک ہے اس کے جسم میں زندگی کی گرمی موجود ہے۔ ہم نے اسے ڈنڈا ڈولی انداز میں اٹھایا اور بیرک کی جانب چل پڑے۔ راستے میں شدید اندھیرے کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ میں اور گوپال خدا کے فضل و کرم سے سنیل کا بے ہوش جسم بیرک لانے میں کامیاب رہے۔ بیرک میں سنیل کو واجبی ٹریٹمنٹ دی گئی اور اسے پھر بڑے CMH ہسپتال بھیج دیا گیا۔ یہ بڑا معجزہ ہوا کہ وہ وہاں بچ گیا۔ جب دوسرے دن صبح ہم کیپٹن سورم کی قیادت میں سلمان اور نارائن کی لاشیں لینے گئے تو اس جگہ جنگل کے مردہ خور جانوروں نے دونوں کی لاشوں کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ ان کی لاشوں کی جگہ اب ہڈیوں کے پنجرے پڑے ہوئے تھے، لہٰذا اس جگہ ایک بڑا سا گڈھا کھود کر دونوں پنجرے گڈھے میں دبا دیے گئے اور ہم سب واپس بیرک میں آ گئے۔ چند سالوں کے بعد واقعی سلمان کے ننیہال میں نہ جانے کیسے دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ بقول راوی کے اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے سلمان کی دی گئی قربانی کا معاوضہ ہو۔ تو یوٹیوب کے میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلمان کی قربانی کا معاوضہ تھا یا کچھ اور؟ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔